بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 228واں ہے. گزشتہ ہم نے 3 سبق بدستور پڑھے تھے، 225، 226، 227، جس میں 225واں سبق جو تھا بنو بکر ایک قبیلہ تھا کا بنو خزاعہ پر اچانک حملہ. ان 2 قبیلوں کی آپسی لڑائی، بلکہ آپسی لڑائی نہیں بلکہ بنو بکر کا بنو خزاعہ پر حملے کا ذکر ہم نے پڑھا تھا. اور پھر اس کے بعد بنو خزاعہ کے مظلوم مدینہ منورہ میں. بنو خزاعہ وہ قبیلہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے تھا، اور جب ان پر حملہ کیا گیا بنو بکر کی جانب سے جو مشرکین مکہ کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بنو خزاعہ کے 40 افراد 40 وفد ایک شخص کے زیر اہتمام میں وہ مدینہ میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں، کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ شرط طے ہوئی تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. جنگ بندی کا معاہدہ طے ہو چکا تھا، اور اسی درمیان میں یہ جو خون ریزی یہاں پر بنو بکر نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ کی یہ صلح حدیبیہ کے توڑنے کی ایک سازش تھی. تو اس کے بعد جب مشرکین مکہ یہ بھانپ گئے کہ اب خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد سے لے کر 6 سال تک جو آپ مدینہ میں رہے، ان 6 سالوں میں جو مار مشرکین مکہ کو پڑی، اس مار کی وجہ سے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہیں اگر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا. پھر انہوں نے مشرکین مکہ نے ابو سفیان کو بھیجا مدینہ کہ خاصا یہ صلح حدیبیہ کی مدت کو بڑھا یا اس کو پکا کر لے. یہ پڑھاوے سے ہوتا. اب اس کے بعد مظلوموں کی فریاد پوری کرنے کی تیاری جو بنو خزاعہ پر ظلم ہوا تھا. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمزوروں، بے بسوں اور مظلوموں کی فریاد پوری کرنے کے لیے انتظامات شروع کر دیے. انتظامات مطلب جنگی وسائل جو اس وقت کے ہوتے تھے وہ پورے انتظام کر لیے. صحابہ کرام کو ایک بڑی جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا، کیونکہ اب ہم نے جو 222ویں سبق میں نے پڑھا تھا فتح مکہ بھی ہو گیا. یہ سارے حالات فتح مکہ کے بننے والے حالات ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا ایک نظام ہوتا ہے. جب کوئی مومنین کی مدد ہونا شروع ہو جاتی ہے جس بھی وقت میں جس بھی دور میں، تو ایک عجیب سے تاثرات بنتے ہیں اور حالات بننے شروع ہو جاتے ہیں. پتہ لگن یہ کیا ہو گیا، حالانکہ بظاہر کمزوری نظر آتی ہوگی، بظاہر دبے ہوئے نظر آتے ہوں گے، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے ایسی مدد آئے گی کہ حالات بننے شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ فتح مکہ کے حالات بننے شروع ہو چکے تھے. اس کے بعد لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جنگ کس کے ساتھ ہوگی، یہ فرمون نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تیاری کری تو بلکہ ماحول ایسا بنایا جا رہا تھا کہ شاید یہ جنگ شام کے ملک میں ہوگی. بس کچھ خاص صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اس کے بارے میں کہ کوئی بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، جن کو پتہ دیا کہ ہمیں کیا کرنا، ہمیں مکہ میں جانا ہے، اور ان کو سارے رازوں کا بھی پتہ دے دیا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اچانک ہی مکہ میں داخل ہو جائیں. کیسے؟ کیونکہ انہیں موقع نہ ملے اس چیز کا تیاری کرنے کا. اگر انہیں تیاری کرنے کا موقع ملے تو کیا ہوگا، پھر ٹکراؤ بہت بڑھ جائے گا، خون ریزی زیادہ ہو سکتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا تھی کہ تمن اس پتہ ہے کہ ہم اچانک مکہ میں داخل ہو جائیں گے کہ انہیں موقع نہ ملے سنبھلنے کا اور زیادہ تیاری کرنے کا، کیوں بڑے ٹکراؤ سے وہ بچ جائیں. اسی لیے واحد ایک فتح ایسی ہوئی ہے جس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا ہے. اس کے بعد حضرت حاتب بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوک اور معافی. اتی درمیان اس میں صحابی امس چوک گیا، ایک غلطی ہوئی، ایک چوک ہو گئی. کیا چوک ہو گئی؟ اسی دوران میں اسی درمیان ایک بدری صحابی حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سادگی میں ایک چوک ہو گئی. ان کے گھر والے مکہ میں تھے، امسن گھری کے مکہ میں. امس کو یہ فکر لجمس کہ ممکن چھو اگر فتح مکہ یا بے کیا جان گئے مشرکین مکہ میرے گھر والوں کو نقصان پہنچائیں گے، اور ان کا کوئی رشتہ دار حمایتی نہیں تھا مکہ میں. ان کے دل میں یہ ایک خیال سا آیا کہ میں اس وقت مکہ والوں پر ایک احسان کر دیتا ہوں. آپ ذرا تھوڑا اندر سے پڑھ لیجیے گا، آپ اندر یا اوپر چلے جائیں، اوپر تلاوت کر لیجیے.
10 منٹ کا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اندر سے تلاوت کر لیجیے, اوپر پڑھو, اوپر کر لیجیے, ٹھیک ہے نا. قرآن شریف پڑھو موبائل چون کیا پروگرام سن ای کیا مسلو وہ اتنی دل میں خیال سے آیا ان کو, کن کو, صحابی کو, کہ میں اس وقت مکہ والوں پر ایک احسان کر دیتا ہوں. کن کو؟ مشرکین مکہ جو ہے ان کو میں احسان کر دوں گا تاکہ جو میرے گھر والے وہاں پر وہ محفوظ رہ سکے. تمن کا اس نے کہا ضرر بات نہ بولا سن, تاکہ جس وقت گھمسان کی جنگ ہو تو کوئی میرے بچوں پر حملہ نہ کر دے. فکر دیکھیے, بڑے مسائل نکلتے اس میں. اس دور سے جڑے ہوئے بہت سارے مسائلوں کا حل ان باتوں میں ہوتا ہے, اور آپ کو ایک راستہ ملتا ہے. ہم کھل کر نہیں بتا سکتے, لیکن ایک راستہ تلاش کرنے والا ان باتوں سے تلاش راستہ کر لیتا ہے, تاکہ جس وقت گھمسان کی جنگ ہو تو میرے گھر والوں کو کوئی حملہ نہ کرے. یہ اس صحابی رسول سوچا. انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی تیاری کی بات لکھ کر, ڈیٹیل خط میں لکھ کر مکہ کے سرداروں کے پاس ایک عورت کے ذریعے سے بھیج دی. یہ عورت کہاں پر تھی؟ مدینہ میں مانگنے والی. یہ بکھارم عورت مکہ میں سردار نشی خط. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو باتیں اس خط میں تھی, یہ سارا واقعہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ, حضرت مقداد, حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر, 3 صحابہ کرام کو بھیجا کہ فوراً چلے جاؤ مکہ کے راستے پر, ایک عورت تمہیں ملے گی, اس عورت کے پاس ایک خط ہوگا, وہ خط فوراً لے کے آنا ہے. اس کے پاس ایک خط ہوگا, وہ خط لے کر آ جاؤ. یہ حضرات سواریاں دوڑاتے دوڑاتے اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعتاً اس جگہ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت, مانگنے والی عورت کھڑی ہے, ٹھہری ہوئی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا خط کہاں ہے, باہر نکال. اب یہ تفتیش کا مسئلہ. یہاں سے ایک بات بھی ثابت ہوتی ہے, جب تفتیش کا معاملہ پیش آتا ہے تو کبھی کبھار کچھ سختیاں بھی کرنی پڑتی ہے. چھنامان کوئی تھانس لے اگر اس چورس تھاپڑی سے لائے اس کو چور ماں میں مجھے چور. تو اس کے بعد کیا ماجرا ہوا, خط کہاں ہے؟ گھوڑیا نے نہیں بولا کہ خط کہاں ہے, باہر نکال, اس نے انکار کر دیا. پھر اس کی تلاشی لی گئی. تلاشی کون سی والی؟ جسم والی تلاشی نہیں, بلکہ جو اس کے پاس ساز و سامان ہوتا تھا اس کی تلاشی لی گئی, تھیلا وغیرہ, لیکن اس میں بھی خط نہیں نکلا. اب پھر دیکھیں حضرت علی نے کیا فرمایا. اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا تو خط نکال یا تو پھر ہم تجھے ننگا کر کے تیری تلاشی دیں گے. اب کون سی بات کہی حضرت علی؟ حقیقت میں تو ایسا نہیں کر سکتے تھے, لیکن بولنا بڑا ڈر کے لیے. وہ ڈر گئی تو اس نے اپنی جو فوراً اپنی چوٹی میں سے خط نکالا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑا کر گھوڑے دوڑا کر واپس مدینہ پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دے دیا. خط میں کیا لکھا تھا؟ سرداروں کی طرف ایک چٹھی لکھی ہوئی تھی وہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس کا تم کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. 3000 2 لاکھ کے مقابلے میں, 30,000 10 لاکھ کے مقابلے میں. آپ نے دیکھا جتنی بھی واقعہ, جتنے بھی غزوے ہوئے, مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی, لیکن مشرکین مکہ یا دیگر جو یہودی عیسائی تھے ان کی تعداد کتنی زیادہ تھی. یہ اس وقت پر تاریخ رقم ہو چکی تھی. ان میں اس قدر حق اور جذبات ہیں کہ یہ کم ہونے کے باوجود بھی غالب آ جاتے ہیں. یہ استمن ذہن سن بشر. اس لیے وہ اس خط میں کیا لکھا تھا, جس کا تم کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے, لہٰذا تم عقل مندی سے کام لو. اصل کا تھا سمبولش کہ یہ صحابی رسول, تم عقل مندی سے کام لو یعنی ایمان لے آؤ. یہ اس میں صحابین مر اس کھٹی خط سوزمت, کھٹت خط سوزمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہوں کہ تمن گژھن پائی روزی کن چیز تھی. اب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستے میں وہ خط واپس منگوا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا یہ کیا ہے. انہوں نے کہا عرض کیا آپ میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے, کچھ منافق کیا ہے, میں منافق نہیں ہوں اور نہ مجھے دین کے بارے میں کوئی شک ہے, اپنے دین کے اور اپنے ایمان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میرے گھر والے مکہ میں ہیں جبکہ میرا کوئی رشتہ دار وہاں موجود نہیں ہے. میں نے سوچا کہ یہ میرا ان پر احسان ہو جائے گا. من پر مشرکین مکان پر کیسی احسان موجود کرے نہیں پر رحم میں غیر کن پر, اور اس سے دین کا کوئی نقصان ہوگا نہیں, کیونکہ مسلمانوں کی فطرت ازل سے یہ رہی ہے وہ جس سے انتقام لینا ہوتا اسی سے لیتے ہیں. لیکن ازل سے جتنے بھی یہودیت, عیسائیت اور مشرکین رہا ہیں پیچھے رہے ہیں پیچھے سے, وہ اپنا انتقام اور اپنی بھوک ان سے بجایا کرتے تھے, مظلوموں سے, رشتہ داروں سے, ناداروں سے, محکوموں سے, جو کمتر ہو کمزور ہو ان سے اپنی بھوک, ظلم کی بھوک مٹایا کرتے تھے. ایمان والوں میں یہ فطرت نہیں تھی, تو دین کا کوئی نقصان ہوگا. اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول فرما لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی فرمائی اور صحابہ کرام کو بھی فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہیں, بدر والوں سے نادانی میں اگر کوئی چھوٹی بڑی غلطی موٹی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں.
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا. نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان کی معافی کا اعلان فرما دیا ان صحابی کا. اور اس بارے میں سورہ ممتحنہ کا پورا ایک رکو نازل فرمایا, سورہ ممتحنہ, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سادگی اور نادانی میں ہونے والی غلطی بھی غلطی ہے, اور کافروں کے ساتھ دوستی تو ایمان والوں کو کسی حال میں بھی جچتی نہیں ہے. اس کے لیے سورہ ممتحنہ کا پہلا رکوع آپ ضرور پڑھ لیجیے گا. اب اس کے بعد مدینہ منورہ سے اسلامی لشکر کی روانگی, مہترا کوڑ قطر فتح مکہ, وہ حالات بن رہے ہیں, بنتے گئے. 10ویں رمضان المبارک, روز دری 8 ہجری, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر گئے, مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کر گئے. ابھی ذوالحلیفہ یا ایک روایت کے مطابق جوفا پہنچے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ملاقات کے لیے آ گئے, جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے تھے. انہوں نے ساتھ والے سامان اور گھر والوں کو تو مدینہ منورہ بھیج دیا, لیکن خود وہی اسلامی لشکر میں شامل ہوئے, جہاد کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا, جس طرح میں آخری نبی ہوں اسی طریقے سے تم بھی آخری مکہ سے ہجرت کرنے والے انسان. ایتمون بالکل, یعنی کہ اب کے بعد ہجرت کوئی کرے گا نہیں, وہیں کا اس پر ظلم کرنا, وہیں کا دباؤ, آپ آخری ہو جو ہجرت کرنے والے ہو. کچھ آگے ابوا پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا زاد بھائی پتر بوئے ابو سفیان ابن حارث اور سگے پھپھی زاد پفتر بوئے بھائی عبداللہ ابن امیہ راستے میں مل گئے. اس میں رشتہ دار میں بیت میں ایمان, یہ بھی ہجرت کر کے مکہ سے ایمان قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے. یہ دونوں دربار نبوی میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہیں کی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا. کیسے؟ کیونکہ انہوں نے بہت مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں ستایا تھا, کیونکہ ان دونوں نے مکہ مکرمہ میں بہت تکلیفیں پہنچائی تھی. لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کی معافی مانگنے کے طریقے کی بنیاد پر پھر حضرت ابو سفیان کو یہ بات کہنے پر کہ اگر آپ مجھے حاضری کی اجازت نہیں دیں, حضرت علی صبن کیا ہونے کہ سگشت نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کیے کہ اگر تو اجازت دی ہوں میں اپنے دربار سے میں ایک کام کروں گا, میں اپنے بچے حضرت جعفر کو اٹھا کر کسی دور جنگل میں چلا جاؤں گا اور بھٹکتا پھرتا اپنی جان دے دوں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم پڑا, جب اس نے بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ترس کھایا اور ان دونوں کو بھی ایمان بلکہ صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی صرف تھوڑا احساس دلانا تھا, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رحم دل کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اس معافی پر حضرت ابو سفیان نے بڑے درد بھرے اشعار بھی کہے. مکہ مکرمہ سے تقریباً 114 فتح مکہ کے واقعات میں 114 کلومیٹر پہلے وادی قدید نام کا ایک مقام ہے. اس مقام تک سارے صحابہ کرام روزے سے تھے. ایتن تیسیم روز در صحابہ کرام ساری امداد ساس ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آگے ماجرا کیا ہے, سفر کیسا ہے, قدید اور عفان کے درمیان قدید نام کے چشمے پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کے سامنے روزہ توڑ دیا, بلکہ پانی اوپر اچھال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا, افطار کر لیا تاکہ اور لوگوں کو بھی ایسی جہادی سفر کا حکم معلوم ہو جائے. چنانچہ صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سفر میں روزہ توڑ کر بعد میں قضا کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ تھے آج کے 3 سبق, انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے. ابو سفیان بھی دربار نبوی میں, آج جنگ کا نہیں معافی اور رحم کا دن ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.